ایک شوہر بیوی کی قبر پر 5 سال بیٹھ کے روتا رہا۔ بیوی نے قبر سے نکل کر کہا، مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بڑی حسین و جمیل تھی۔ حسن کی ملکہ شہزادی، اسے اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، اور یہ شخص اپنی بیوی سے بہت ہی محبت کیا کرتا تھا، عشق کیا کرتا تھا۔ بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا۔ زندگی کا سر ڈھل گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی اس دنیا فانی سے چل بسی۔ جب بیوی کا انتقال ہوا تو بیوی کے انتقال نے، بیوی کی جدائی نے اسے بہت زیادہ صدمہ پہنچایا۔ اب یہ شخص کافی عرصہ بیوی کی قبر پر بیٹھ کے روتا رہا، خون کے آنسو بہاتا رہا، دن رات روتا رہا، وہیں سوتا وہیں جاگتا، قبر کے اوپر لیٹ جاتا۔ قبرستان میں اس نے کافی عرصہ گزار دیا۔ روتے روتے بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن یہ شخص رو ہی رہا تھا۔ معمول کے مطابق حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا قبر پہ بیٹھا یہ شخص قبر پہ بیٹھا شخص رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور جا کر پوچھا، میاں کیوں رو رہے ہو اور یہ کس کی قبر ہے؟ کہا، حضرت میں اپنی بیوی سے بڑا ہی پیار کیا کرتا تھا، بڑی ہی محبت کیا کرتا تھا۔ میری بیوی کا انتقال ہوا۔ بیوی کے انتقال نے مجھے چکنا چور کر دیا۔ مجھے اتنا صدمہ پہنچا ہے کہ میں برداشت نہیں کر پایا۔ میں اللہ سے موت مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں، مالک مجھے جلدی مار دے۔ میں بھی اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا ہوں، اللہ مجھے موت ہی نہیں دیتا۔ عرصہ گزر گیا مجھے بیوی کی قبر پر بیٹھے روتے روتے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس کی کیفیت دیکھی، اس کی حالت زار دیکھی، تو آپ نے فرمایا، اچھا رو مت، میں تیری بیوی کو ایک بار پھر سے زندہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی عطا سے اللہ کی دی ہوئی عطا سے میں تیری بیوی کو زندہ کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تو نے رونا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کنڈا مبارک اس قبر پہ لگایا اور اس قبر والے کو آواز دی کہ اے قبر والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ ایک دم سے قبر پھٹی اور اس کے اندر سے ایک حبشی نکلا۔ اس حبشی کے منہ سے آگ نکل رہی تھی جس کی شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کا کلمہ پڑھا اور پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ وہ حبشی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے حبشی، یہ بتا تیرے منہ سے آگ کیوں نکل رہی ہے؟ کہنے لگا، اے حضرت، اسی زبان سے، اسی منہ سے میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ جس زبان سے لوگوں کو گالی دیا کرتا تھا، اسی زبان کو آگ نے لپیٹا ہوا ہے، آگ کھا رہی ہے، اور جس شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے ہیں، اسی شرمگاہ سے میں زنا کیا کرتا تھا، لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹا کرتا تھا۔ وہ حبشی کلمہ پڑھتا پڑھتا اٹھا تو پہلے شخص نے کہا، حضرت یہ تو حبشی ہے، لہٰذا میری بیوی کی قبر یہ ساتھ والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب اللہ کے حکم سے اپنی قبر میں چلا جا، اور وہ حبشی ایک بار پھر سے مر گیا۔ وہ اپنی قبر پہ چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسری قبر پر گئے، اپنی توجہ ڈالی، اپنا کنڈا مبارک لگایا اور کہا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اب وہ قبر پھٹی اور ایک عورت اپنے بال جھاڑتے ہوئے اس قبر سے اٹھی۔ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ شوہر خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا کہ حضرت یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جسے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ اس عورت کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا اپنی بیوی کو لے کر چلا جا۔ وہ شخص عرصہ دراز کا روتا روتا تھکا ہوا تھا۔ عرصہ دراز سے اس نے سکون سے نیند نہیں کی تھی۔ جب نیند کا غلبہ طاری ہوا اس کے اوپر تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ ہم راستے میں سو جاتے ہیں،
تیری باہوں میں سر رکھ کر سو جاتا ہوں، ذرا سکون کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سویا ہوا ہے۔ ادھر سے ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بڑے ہی حسین و جمیل تھا، اللہ نے بڑے حسن سے نواز رکھا تھا۔ گھوڑے پر کہیں جا رہا تھا۔ جب اس خوبصورت عورت کی نظر اس شہزادے پر پڑی اور یہ خوبصورت عورت اس شہزادے پر فریفتہ ہو گئی۔ شہزادے نے اسے دیکھا اور اسے بھی یہ عورت پسند آ گئی۔ اس نے شہزادے نے اشارے اشارے میں بات کی۔ اب اس کی بیوی نے اس کا سر اٹھا کر نیچے رکھا اور خود اٹھ کر شہزادے کے پاس چلی گئی۔ کہا میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اب اس شہزادے نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ پیچھے جب شوہر کی آنکھ کھلی دیکھا کہ حسین و جمیل بیوی تو ہے ہی نہیں۔ پریشان ہو گیا کہ میری محبت کہاں گئی، میرا پیار کہاں گیا، میرا عشق کہاں گیا۔ ایک بار پھر سے وہ پریشانی کے دلدل میں پھنس گیا۔ خیر پیروں کے نشان پکڑتا پکڑتا بیوی کے پاس پہنچ گیا۔ دیکھا کہ وہ ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے۔ کہا تو میری بیوی ہے، تو یہاں کیسے آ گئی؟ شہزادے نے کہا او شخص کون سی تیری بیوی؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ اس شخص نے کہا نہیں یہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے اسے اشارہ کیا تو ہی اسے بتا تو کون ہے، اس کی بیوی ہے یا میری لونڈی ہے؟ بیوی نے کہا میں تیری کون سی بیوی ہوں، میں تو اس کی لونڈی ہوں، میں تو تجھے جانتی تک نہیں ہوں۔ تینوں کا آپس میں تکرار چل ہی رہا تھا کہ ایک بار پھر سے عیسیٰ ابن مریم کا وہاں سے گزر ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس شخص نے کہا کہ اے حضرت آپ ہی نے تو اسے زندہ کیا ہے، کیا یہ میری بیوی نہیں تھی؟ آپ نے فرمایا یہ تو تیری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت میں پھر سے پوچھ رہا ہوں کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ کیا تو اس شہزادے کی لونڈی ہے؟ کہنے لگی کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ جب اس عورت نے کہا کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے مالک جس طرح تو نے اسے زندہ کیا ہے اسی طرح اسے پھر سے مٹی میں گاڑ دے۔ اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر سے مر گئی، اور جب وہ مری تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس نے دیکھنا ہو ایک شخص کفر کی حالت میں مرا، جہنمی بن کر مرا، گناہ گار بن کر، سیاہ کار بن کر مرا، جبکہ قیامت کے دن مومن بن کر اٹھایا جائے گا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ کہا کہ جس نے ایسا انسان دیکھنا ہو تو اس حبشی کو دیکھ لے۔ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا لیکن جب اٹھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تھا، اور جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتا پڑھتا مرے کفر کی حالت میں، کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، اس عورت کو دیکھ لے، کلمہ پڑھتے پڑھتے مری تھی، اٹھی تو کفر کی حالت میں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندھے پر رکھا۔ آپ فرمانے لگے کہ کاش کہ تو نے میرے کریم رب سے عشق کیا ہوتا، اس عورت کی جگہ میرے کریم رب سے محبت کی ہوتی۔ عرصہ دراز تک تو اس کی قبر پہ بیٹھ کے روتا رہا، اس عورت کے قبر پر بیٹھ کے تو عرصہ دراز تک روتا رہا، اپنا سکون برباد کر دیا، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ بیوی کے عشق میں بیٹھ کے روتا رہا، کاش یہی عشق تو اپنے رب سے ہی کر لیتا۔ اللہ اکبر، تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا، حسن کا بادشاہ مل جاتا، حسن کو تخلیق فرمانے والا مل جاتا۔ حسن کو تخلیق فرمانے والا مل جاتا اور ان جیسی عورتوں کی تجھے ضرورت ہی نہ پڑتی۔ دنیا سے یاری لگاؤ گے، دنیا بے وفا ہے، بے وفا سے دنیا بے وفا ہے، بے وفا لوگوں سے یاری مت لگانا، بے وفا لوگوں سے دوستی مت لگانا، بے وفاؤں سے یاری تمہیں ہلاک کر دے گی، تمہیں برباد کر دے گی۔ دوستی لگانی ہے تو اپنے کریم رب سے لگاؤ، یاری لگانی ہے اپنے کریم رب سے لگاؤ۔
ایک شخص روزانہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا، صبح و شام اللہ اللہ کیا کرتا تھا، ساری ساری رات اللہ 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 کیا کرتا تھا۔ ایک دن شیطان اس کے پاس آیا، کہنے لگا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ ساری ساری رات مصلے پہ بیٹھا رہتا ہے، یہ بتا کبھی اللہ کی طرف سے تجھے کوئی جواب ملا یا نہیں ملا؟ کہنے لگا نہیں ملا۔ کہنے لگا کہ پھر اللہ اللہ کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ جا اور جا کر میٹھی نیند سو جا۔ اس نے ایسا ہی کیا، اور شیطان کی بات سن کر اس نے مصلح اٹھایا اور ایک جانب پھینک دیا کہ اللہ جب جواب ہی نہیں دیتا جا کے سو گیا۔ خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، او میرے بندے، کسی نے تجھے کہا ہے کہ ہم تجھے جواب نہیں دیتے؟ او میرے بندے جب تو او میرے بندے جب تو ایک بار اللہ کرتا ہے اور پھر جب تو دوسری بار اللہ کرتا ہے تو وہی تو ہمارا جواب ہوتا ہے۔ ایک بار اللہ کرنے کے بعد تیرے اندر اتنی لذت ڈال دیتے ہیں، ہم تیرے اندر اتنا سکون ڈال دیتے ہیں، اتنا مزہ ڈال دیتے ہیں، اللہ میں اتنی چاشنی ڈال دیتے ہیں۔ ایک بار اللہ کرنے کے بعد دوسری بار خود سے تیرا جی کرتا ہے کہ اللہ اللہ کرتے چلے جاؤ۔ تیری اللہ اللہ تو ہمارا جواب ہے، تیری اللہ ہی تو ہمارا جواب ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو راہ حق پر چلنا نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ کریم ہم سب کو راہ حق پر چلنا نصیب فرمائے۔ ناظرین، اگر اللہ کریم ہم سب کو راہ حق پر چلنا نصیب فرمائے۔ ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر القصیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔